اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک زندہ جاوید معجزہ بیان کروں گا۔ اس کو سنیں اور سن کر اپنے دل کو دین و ایمان کی شمع سے روشن کیجئے گا۔ میرے عزیز بھائیو، سال 1970 میں ایک کینیڈین پروفیسر گیری ملر نے قرآن مجید میں معاذ اللہ کوئی خامی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ گیری ملر ٹورنٹو یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا اور عیسائی مبلغ بھی تھا۔ اس کا خیال تھا کہ قرآن مجید میں معاذ اللہ خامی ڈھونڈ لینے سے مسلمانوں کو عیسائیت پر لانے میں مدد ملے گی۔ یہ اس کا ایک نظریہ تھا، اس کا ایک ذہن تھا۔ تو اس نیت کے ساتھ ملر نے قرآن مجید کے مطالعے کے بعد جو کچھ لکھا انتہائی غیر جانبداری کے ساتھ لکھا۔ قرآن مجید کے بغور مطالعے کے بعد ملر نے لکھا کہ ایسی تحریر لکھنا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی چیز جس نے ملر کو متاثر کیا وہ اس کتاب مقدس کی گئی آیات کا ایک خاص انداز تھا۔ مثلا سورہ نساء کی 82ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن مجید اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو بے شک وہ اس میں کئی غلطیاں پاتے۔ اور سورۃ البقرہ کی 23ویں آیت، جس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم اس کتاب پر شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری تو اس جیسی ایک صورت لا کر تو دکھاؤ۔ قرآن مجید پر تحقیق کے بعد پروفیسر ملر نے دی امیزنگ قرآن کے نام سے ایک لیکچر دیا، جس میں اس نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسا مصنف نہیں ہے جو ایک کتاب لکھے اور پھر لوگوں کو چیلنج کرے کہ آؤ میری کتاب میں سے غلطی نکال کر دکھاؤ، جس طرح قرآن مجید میں بارہا کہا گیا ہے۔ ملر مزید کہتا ہے کہ یہ بہت ہی حیران کن ہے کہ قرآن مجید میں جو آیات مسلمانوں کی کسی شکست یا صدمے کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں فتح کی خوشخبری سنائی گئی، جبکہ جو آیات کسی فتح کے موقع پر نازل ہوئیں ان میں غرور و تکبر سے بچنے کی تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں سے مزید جد و جہد اور قربانیاں طلب کی گئی ہیں۔ گیری ملر کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آپ بیتی لکھتا ہے تو وہ اپنی فتوحات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے اور شکست کو بھی ہیلے بہانے سے جیت ہی قرار دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید میں تسلسل کے ساتھ اور انتہائی منطقی انداز میں اس کے بالکل برعکس لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مخصوص وقت کی تاریخ بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس میں عام قوانین وضع کیے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے مابین تعلق کے خد و خال کا تعین کرتے ہیں۔ اور آخر میں واضح رہے کہ گیری ملر نے 1970 میں قرآن مجید پر تحقیق کا آغاز کیا تھا اور محض ایک سال بعد 1978 میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام عبدالاحد رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی دعوت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ وہ ٹی وی پروگرامز اور اپنے لیکچر میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، یقیناً یہ زندہ جاوید معجزہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی اپنی مہربانی کی اور اس کو بھی ہدایت کی روشنی سے نواز دیا، اور ہم تو پہلے سے ہی ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین، اور اللہ پاک سب بیماروں کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک سب مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کریں۔ اللہ پاک سب کو بہترین مال و دولت اور رزق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔